آج ہم پڑھیں گے انٹریکٹنگ ود یور کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، اس کو ان پٹ کیسے دینی ہے، ان پٹ کی ڈیفرنٹ یا ویریس ڈیوائسز کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ہمارے پاس کی بورڈ ہے اور اس کے بعد ماؤس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کی بورڈ کا ڈفرینٹ لے آؤٹ ہے، اور کمپیوٹر کی بورڈ سے کس طرح سے جو ان پٹ ہے اس کو ایکسیس کرتا ہے یا کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ماؤس ہے، ماؤس کس طرح یوز ہوتا ہے اور اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس کون سے ہیں۔ اور اس طرح دوسری چیزیں ہمارے پاس دوسری ڈیوائسز کون سی ہیں ماؤس اور کی بورڈ کے علاوہ جو ان پٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ ان میں ہمارے پاس ٹچ اسکرینز ہوتی ہیں، پینز ہوتے ہیں، گیم کنٹرولر، اور اسی طرح آپٹیکل ریڈرز میں ہمارے پاس بار کوڈ ریڈرز ہوتے ہیں اور او سی آرز ہوتے ہیں۔ آڈیو ویژول ان پٹ کے لیے مائکرو فون یا ویڈیو ان پٹ کے لیے ڈیجیٹل کیمراز ETC ہوتے ہیں۔ ساری چیزیں آج ہم پڑھیں گے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ کی بورڈ کیا ہے؟ کی بورڈ ہماری عام یوز ہونے والی یا موسٹ کامن ان پٹ ڈیوائس ہے۔ کی بورڈ ہماری کامن ان پٹ ڈیوائس ہے۔ اس کے اوپر کچھ بٹنز ہوتے ہیں جیسا کہ ٹائپ رائٹر کی طرح کے ہوتے ہیں، ان بٹن کو دباتے ہیں تو کمپیوٹر کو انپٹ ملتی ہے۔ کمپیوٹر کی بورڈ از اے ٹائپ رائٹر اسٹائل ڈیوائس، ٹائپ رائٹر اسٹائل کی طرح کی ایک ڈیوائس ہے which use an arrangement of buttons and keys۔ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ارینجمنٹ ہوتا ہے بٹنز اور کیز کا، ٹو ایکٹ ایز میکینیکل لیور، جو کہ میکینیکل لیورز کے طور پر کام کرتے ہیں، اور الیکٹرانک سوئچز یا الیکٹرانک سوئچز کی طرح کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ان کو دباتے ہیں تو اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی یا تو میکینیکل لیور آپ پریس کرتے ہیں تو کوئی الیکٹرانکلی سوئچ یا بٹن پریس ہوتا ہے۔ اور اس کی جو اسکل ہے اس کو کی بورڈنگ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر ٹائپنگ کی جو ٹائپ رائٹنگ اسکل ہے، ٹائپنگ اسکل بھی کہتے ہیں، کی بورڈنگ بھی کہتے ہیں، تو یہ اس کی اسکل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس آ جاتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ کو مختلف کی بورڈ نظر آ رہے ہوں گے۔ فرسٹ ون کچھ اور ڈیزائن کا ہے، اگلا موبائل کا ہے، تھرڈ ون کسی اور ڈیزائن میں ہے، فورتھ ون کوئی اور ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کی بورڈ کا لے آؤٹ ہے۔ یہ سامنے آپ کو ایک کی بورڈ نظر آ رہا ہے، اس کے کچھ بٹنز ہیں۔ سب سے پہلے ٹاپ رائٹ لیفٹ پہ جو ہمارے پاس بٹن ہے جس کو ECS لکھا ہوا ہے، یہ اسکیپ کی ہے۔ اسکیپ کی کس لیے کام آتی ہے؟ کسی آپریشن کو کینسل کرنے کے لیے، کہیں بیک جانے کے لیے، کچھ اس طرح کے کام کے لیے یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ فنکشنز کیز ہیں جو F1 F2 سے لے کر F12 تک ہیں۔ ان کے ہر سافٹ ویئر کے لحاظ سے مختلف کام ہوتے ہیں۔ F1 جو ہے عام طور پہ ہیلپ کے لیے یوز ہوتی ہے، F2 کسی اور پرپز کے لیے، F2 جو ہے ری نیم کے لیے عام طور پہ یوز ہوتی ہے، اور اسی طرح F3 F4 ان سب کے کچھ نہ کچھ اپنے فیچرز ہیں اور ان فیچرز کے اوپر کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ F12 سے نیچے ہمارے پاس بیک سپیس کی ہے۔ بیک سپیس کیز کو ہم نے لیب والی کلاس میں بھی دیکھا تھا۔ یہ کس لیے یوز ہوتی ہے؟ لیفٹ سائڈ سے کوئی ٹیکسٹ کو ریموو کرنے کے لیے یا بیک اینڈ پہ موو ہونے کے لیے۔ کرسر سے بیک سائڈ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ریفلیکٹ ہوتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے سر، تو یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس کچھ اور بٹنز ہوتے ہیں، یا یہاں پہ ہوم، انسرٹ یا پھر ڈیلیٹ، اینڈ پیج اپ پیج ڈاؤن کیے، ان کو نیویگیشن اینڈ ایڈیٹنگ کیز بھی کہتے ہیں۔ اس کے آگے جو ہمارے پاس یہ والا ایریا ہے جہاں پہ میرا کرسر ہے، یہ نم پیڈ ہے۔ اس کو نیومیرک پیڈ کی بورڈ بھی کہتے ہیں یا نم پیڈ بھی بولتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس نیومیرک کیز ہوتی ہیں اور اس کے بعد کیلکولیٹر کی بیسک کیز ہوتی ہیں، جیسا کہ پلس مائنس ڈیوائڈ ملٹیپلائی یہ والی ہو گئی، انٹر کا بٹن ہو گیا، اور اسی طرح باقی نیومیرک کیز 0 سے لے کر 9 تک موجود ہیں۔ اور اس سے ساتھ جو ہے ڈائریکشنل کیز ہے، جو ایرو کیز ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈائریکشن دینے کے لیے، اوپر نیچے لیفٹ رائٹ کو موو کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ کچھ اور فنکشن کیز ہیں جس میں ہمارے پاس کنٹرول کا بٹن ہے، ونڈوز کا ہے، آلٹ کا ہے۔ آلٹ اور جو کنٹرول کا بٹن ہے یہ مختلف بٹنز کے ساتھ مختلف کام کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ونڈوز کا جو ہے سٹارٹ مینیو اوپن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جس طرح آپ موبائل کے اوپر اپنا مینیو اوپن کرتے ہیں، کمپیوٹر کا مینیو اوپن کرنے کے لیے یہ بٹن یوز ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ اگر آ جائیں، نیچے سے سیکنڈ جو بٹن ہے جو کہ شفٹ کا ہے، شفٹ کا بٹن جو ہے ڈفرینٹ آپریشنز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ کیز کے جو فنکشنز ہیں ان کو چینج کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ شفٹ کو پریس کر کے ABCD میں کوئی بھی پریس کریں گے تو کیا ہوگا؟ سمال انٹر ہوگا۔ اگر آپ یہاں سے کوئی سمبل انٹر کرتے ہیں، جو ٹاپ والے سمبلز ہیں بٹنز کے اوپر وہ انٹر ہوں گے، نیچے والے نہیں ہوں گے۔
اگر یہ انپریسڈ ہے تو یہ سارے جو ہوتے ہیں اسمال پر ہوتے ہیں، اگر یہ پریسڈ ہوتے ہیں کیپیٹل ہوتے ہیں، اور اگر یہ پریس نہ ہو تو نیچے والے جو بٹنز کے نیچے کچھ لگے ہوئے ہیں سمبلز، یہ والے انٹر ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر تھوڑا سا اوپر ایک کیپس لاک کا بٹن ہے۔ کیپس لاک کا بٹن جو ہوتا ہے، جو الفابیٹک کیز ہوتی ہیں ان کو کیپٹلائز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کو پریس کر دیں گے ایک بار تو جتنی بھی آپ کی یہ اے سے لے کے زی تک کی کیز ہیں یہ ساری کی ساری کیپیٹل انٹر ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اور اس کی جو لائٹ ہے یہاں پہ ایک کی لائٹ بھی آن ہو جائے گی، یہ والی جو کہ کیپس لاک کے نام سے ہوتی ہے، تو یہ بھی آن ہو جائے گی اور سارے کے سارے جو کیز ہیں وہ کیپیٹل میں رائٹ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اوپر ٹیب ہے، ٹیب بھی نیویگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ورڈ کے اندر 5 اسپیسز اکٹھی ایڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کسی کو کوئی ایشو؟ نو نو سر سر۔ ابھی سر جی اب آگے چلتے ہیں۔ اس کا لنک اوپن نہیں ہو رہا۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگر تو آگے ہمارے پاس کی بورڈ کام کس طرح سے کرتا ہے۔ تو کی بورڈ کام کس طرح سے کرتا ہے، بیسیکلی جو ہمارا بٹن ہے
سر جی آواز کٹ رہی ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، دو موشنز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے سبجیکٹ کے اوپر، ایک تو ہارزنٹل اور ایک ورٹیکل. ویسے میری طرف ایشو نہیں، آپ کی طرف ایشو ہے. ٹھیک ہے. تو الاؤ یوزر ٹو سلیکٹ آبجیکٹ، یہ یوزر کو سہولت دیتا ہے کہ وہ اسکرین کے اوپر ڈفرینٹ آبجیکٹ کو سلیکٹ کر سکے. موو بائی ماؤس، پوائنٹر جو ہے ماؤس سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی ہم ماؤس کو موو کرتے ہیں اسی سائڈ پہ یا اسی ڈائریکشن پہ ہمارا پوائنٹر موو یوز ہوتا ہے. تو دو ہمارے بیسک ٹائپ کی ہے ماؤس کی، ایک میکینیکل ماؤس ہے اور ایک الیکٹریکل ماؤس ہے. میکینیکل ماؤس کون سا ہے؟ جو میکینیکل انسٹرومنٹس کو یوز کرتا ہے. میکینیکل ماؤس میں کیا تھا، ربر بال تھی، یعنی کہ یہ نیچے ایک ربر بال ہوتی ہے ماؤس کے نیچے. آپ ماؤس کے اوپر ماؤس کرسر کے اوپر موو کرتے ہیں تو یہ ربر بال گھومتی ہے. ربر بال کی جو ڈائریکشن ہے افیکٹ کر کے ہم اسپیڈ اور ڈائریکشن کا اندازہ لگاتے ہیں. جو ہمارا بال ہے اس کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم اسپیڈ اور ڈائریکشن کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی سائڈ پہ ماؤس موو ہوگا. دی بال آفن ریکوائر کلین. تو یہ بال ہوتی ہے اس کی کلیننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، ٹائم ٹو ٹائم اس کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں آپٹیکل ماؤس. آپٹیکل ماؤس کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے پاس لیزر ماؤس ہے جس کے نیچے لائٹ ہوتی ہے، جو عام آپ لوگ یوز کرتے ہیں. لائٹ اٹ از لائٹ شون آن ماؤس پیڈ. یہ جو لائٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جو لائٹ ہے پیڈ کے اوپر یا کسی سرفیس کے اوپر پڑتی ہے. ریفلیکشن ڈٹرمائن دا اسپیڈ اینڈ ڈائریکشن. تو جو ریفلیکشن ہوتی ہے اس سے ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ ماؤس کون سی سائڈ پہ موو ہو رہا ہے اور کس ڈائریکشن میں موو ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس ریکوائرڈ لیٹل مینٹیننس، اور اس کی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو بہت کم مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کسی کو کوئی نو سر. نو سر. نو سر. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ماؤس کو یوز کس طرح سے کیا جاتا ہے. یہ آپ کو ماؤس نظر آ رہے ہوں گے، ایک یہ بال ماؤس ہے اور یہ آپٹیکل ماؤس ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایکشن انوالو پوائنٹنگ ٹو این آبجیکٹ. جب ہم ماؤس کو موو کرتے ہیں یا بٹن دباتے ہیں تو اس کے اگینسٹ کوئی انوالو کرتا ہے یا موو ہوتا ہے. ایکشن جو ہوتا ہے انوالو پوائنٹنگ ٹو این آبجیکٹ. ایکشنز جو ہے آبجیکٹ کو پوائنٹنگ کرواتے ہیں. کلکنگ سلیکٹ آبجیکٹ، کلک کرتے ہیں تو آبجیکٹ سلیکٹ ہوتا ہے. کلکنگ اینڈ ہولڈنگ ڈریگ آبجیکٹ، اگر آپ کسی چیز کے اوپر کلک کر رکھیں تو اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتا ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کاپی کرتا ہے یا موو کرتا ہے. جب آپ کھڑنے کے بعد موو کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ڈراپ ہوتا ہے. اس سے جب آپ کھولتے ہیں تو وہ آبجیکٹ کو ڈراپ کر دیتا ہے. رائٹ کلکنگ ایکٹیویٹس دا شارٹ کٹ مینو. جو رائٹ کلک ہے اس کے شارٹ کٹ مینو کو اوپن کر دیتا ہے. ماڈرن مائز انکلوڈ اسکرول مائز، یعنی جتنے بھی ماڈرن ہمارے پاس ماؤسز ہیں ان کے اندر ایک اسکرول ویل بھی ہوتا ہے جو اب ہمارے پاس عام ہے، یعنی کہ اسکرول کرتے ہیں تو ہماری سلائڈ جیسے آگے پیچھے موو ہوتی ہیں، تو یہ اسکرولنگ کا کام بھی کرتا ہے. بینیفٹ کیا ہے اس کے؟ بینیفٹ یہ ہے کہ پوائنٹ پوزیشننگ از فاسٹ. آپ جو پوائنٹر کی پوزیشن ہے اس کو تیزی کے ساتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں. مینیو انٹریکشن از ایزی. مینیو کے ساتھ آسانی سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یوزر کین ڈرا الیکٹرانکلی. آپ الیکٹرانکلی یا ماؤس کی مدد سے کچھ ڈرا بھی کر سکتے ہیں یا ڈرائنگس بھی بنا سکتے ہیں. جیسے آپ فوٹو شاپ، السٹریٹر کے اوپر کام کرتے ہیں، پکچر ایڈیٹنگ کرتے ہیں، یہ والے سارے کام بھی اس کی مدد سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ویریئنٹ ہے ماؤس میں، یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے پاس ٹریک بال. آپ جو ماؤس یوز کرتے ہیں اس کے نیچے یا تو لائٹ ہوتی ہے یا پھر بال ہوتی ہے. تو جو ٹریک بال ہے نا، اس میں صرف یہی ڈفرینس ہے، اپ سائڈ ڈاؤن ماؤس، یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف یہ ماؤس ہے. جو بال ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کے ٹاپ پہ لگی ہوئی ہے. تو ہینڈ ریسٹ
کرتے ہیں اور آپ اس طرح ماؤس کی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یوزر لٹل ڈیسک اسپیس، تو یہ کم سے کم جگہ کو بھی استعمال کرتا ہے، یعنی کہ کیونکہ ہمیں اس کو ماؤس کو موو نہیں کرنا ہوتا، جیسے بال کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کی جگہ کم یوز ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ٹریک پیڈ اور ٹچ پیڈ. ٹریک پیڈ یا ٹچ پیڈ کیا ہے؟ یہ جو آپ کمپیوٹر کے ساتھ یا عام لیپ ٹاپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، جو لیفٹ پیڈ ہوتا ہے یا ماؤس جسے آپ بولتے ہیں، یہ ٹریک پیڈ کہلاتا ہے. اسٹیشنری پوائنٹنگ ڈیوائس، یہ بھی پوائنٹنگ ڈیوائس ہے آپ کے پاس. اسمال پلاسٹک ریکٹینگل، یہ پلاسٹک کی ریکٹینگل ہوتی ہے جیسے یہ والی ہے. تو فنگر موو ٹاس پیڈ، فنگر آپ پیڈ کے اوپر موو کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس پوائنٹر مووز پیڈ، پوائنٹر مووز ود دا پوائنٹر، یعنی کہ جب آپ فنگر موو کرتے ہیں، فنگر موومنٹ کو پوائنٹر کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کا پوائنٹر بھی موو ہوتا ہے. پاپولر آن لیپ ٹاپس، یہ عام طور پر لیپ ٹاپس کے اندر پائی جاتی ہے. بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹریک پوائنٹ. ٹریک پوائنٹ کیا ہے؟ ٹریک پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارے پاس پرانے سسٹمز کے اندر یہ ایک بٹن آتا تھا کی بورڈ کے اندر، اس کو ٹریک پوائنٹ کہتے ہیں. لٹل جوائس آن کی بورڈ، یہ چھوٹی سی جوائس کی بورڈ کے اندر. موو پوائنٹ بائی موونگ دا جوائس، آپ جس سائڈ کو اس پوائنٹر کو آپ پریس کریں گے، اسی سائڈ پہ آپ کا جو پوائنٹر ہے وہ بھی موو ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ادر پوائنٹنگ ڈیوائسز میں آتی ہیں جوائے اسٹک. جوائے اسٹک گیمنگ کے لیے یوز ہوتی ہے، یہ والی ہے. ڈیوائس کمپیوٹر گیم، یہ کمپیوٹر گیمز کے لیے ڈیوائس ہے. اس کے اوپر کچھ بٹن لگے ہوتے ہیں، بٹن کے مختلف آپریشن پرفارم ہوتے ہیں. بعد آتا ہے لائٹ پین. لائٹ سینسٹیو پین لائک ڈیوائس، لائٹ سے پین ہوتا ہے، یہ بھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اگر آپ اسکرین کے اوپر موو کریں گے یا لکھ دیں گے تو یہ بھی اسکرین کے اوپر ڈفرینٹ آبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. بعد آتا ہے اسٹائلس. اسٹائلس کیا ہے؟ یہ پین کی طرح کی ایک ڈیوائس ہے جو عام طور پہ آپ کے ٹیبلیٹس میں، جو آپ ٹیبلیٹس یوز کرتے ہیں، یا پی ڈی ایس ڈیوائسز ہیں یا پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ ہیں، ان کے ساتھ یوز ہوتا ہے. تو آپ اس کی مدد سے بھی آپ اسکرین کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ڈیوائس فار ہینڈ. ہاتھ سے یوز ہونے والی ڈیوائسز کون کون سی ہیں؟ پین بیسڈ ڈیوائس ہیں، جن کے اوپر پین لگا ہوتا ہے، پین کی مدد سے آپ اسکرین کے اوپر ٹائپ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں. اس میں ٹیبلٹ جیسیز اور پی ڈی ایز پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس آتے ہیں. پین یوز ٹو رائٹ ڈیٹا، یوز ہوتا ہے ڈیٹا کو رائٹ کرنے کے لیے. اور پین یوزڈ ایز پوائنٹر، پین ایز اے پوائنٹر بھی یوز ہوتا ہے. ہینڈ رائٹ پین، ہینڈ ریٹن ریکگنیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، آن اسکرین کی بورڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. یعنی کہ بس یہ آپ کی پین ٹائپ کی ڈیوائس ہوتی ہیں، اس مدد سے آپ اسکرین کے اوپر آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں یا پھر کچھ بھی کرتے ہیں. جیسے آپ کے پاس کچھ سم تھنگس میں یا نوٹ سی ایل کے ساتھ یہ بھی آتا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا کسی نے یوز کیا ہوگا. ٹھیک ہے. یس yes, سر. بات نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹچ اسکرین. ٹچ اسکرین سے تو آپ بہت اچھی طرح واقف ہوں گے، جیسے آپ کا موبائل فون ہے. اسکرین از اے ڈسپلے ڈیوائس. ٹچ اسکرین ڈسپلے ڈیوائس بھی ہے اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی ہے. الاؤ کرتی ہے یوزر کو انٹریکٹ کرے کمپیوٹر کے ساتھ بائی یوزنگ دیئر فنگر اور اسٹائلس. آپ اپنی فنگر یا اسٹائلس کا یوز کرتے ہوئے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ عام طور پہ فنگر کا یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے موبائل کی ٹچ اسکرین کے اوپر کرتے ہیں. سینسر فائنڈ ویئر فنگر پوائنٹ. سینسر دیکھتا ہے کہ جو آپ کی فنگر ہے کہاں پہ رکھی ہے اسکرین کے اوپر، کہاں پہ کلک کیا ہے یا موو کیا ہے. سینسر کریٹ این ایکس وائی کوآرڈینیٹ. سینسر کیا کرتے ہیں؟ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کے اگینسٹ کوآرڈینیٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں آپ نے کہاں پہ ٹچ کیا، کس سائڈ کو موو کرنا ہے. ڈیولی پریزنٹ مینیو ٹو یوزر، یہ یوزر کو مینیو دیتی ہے. اور فاؤنڈ ان کریم اور ڈرٹی انوائرمنٹ، یہاں پہ ہمارا ماحول جو ہوتا ہے گندا یا بہت برا ہوتا ہے یا کراؤڈ ہوتا ہے، یہ وہاں پہ عام طور پہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کسی کو کوئی ایشو؟ نو سر. No, sir. No, sir. اس کے بعد آتے ہیں گیم کنٹرولر. انہانس گیمنگ ایکسپیرینس کے لیے یوز ہوتے ہیں. پرووائڈ کسٹم انپٹ ٹو گیم، کسٹم انپٹ گیم کو دینے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اسمارٹ
آتا ہے آپ کا بارکوڈ ریڈر. بارکوڈ ریڈر کیا ہے؟ بارکوڈ ریڈر ایک ڈیوائس ہے جو کہ کوڈ ورڈس کو ریڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. یو پی سی کوڈ یونیورسل پروڈکٹ کوڈ کو ریڈ کرتا ہے. یو ڈیفائن دا نمبر ان ڈیٹا بیس جو کہ ڈیٹا بیس میتھڈ کو فائنڈ کرتا ہے. ورک بائی ریفلیکٹ لائٹ یہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے کام کرتا ہے. اماؤنٹ آف ریفلیکٹڈ لائٹ جس کے ڈرت نمبر اور جتنی بھی لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ کتنا نمبر ہیں یا کتنے ڈیجٹ کا کوڈ ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر آپ شاپنگ مالس میں جاتے ہیں تو وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو ایک لائٹ کے آگے کر کے وہ نوٹ کرتے ہیں. دیکھا ہے نا سب لوگوں نے؟ کین کرتے ہیں. Yes, sir. وہ جو اسکین کرتے ہیں وہ بار کو اسکین کرتے ہیں. وہی اسی کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی بار کوڈ ریڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آپٹیکل نیکسٹ میں آتا ہے. یہ اوپر والا بار کوڈ اسکینر ہے. یہ اس طرح کا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. اس کے بعد آتی ہے انک اسکینر ہے. کنورٹ پرنٹڈ میڈیا انٹو الیکٹرانک. پرنٹڈ میڈیا کو الیکٹرانک میڈیا میں کنورٹ کرتا ہے. یہ جو آپ اسکینرز ہوتے ہیں جہاں پہ فوٹو کاپی بناتے ہیں یا پھر آپ اسکین کر کے جو سیو کرتے ہیں. ریفلیکٹ لائٹ آف دا امیج. یہ لائٹ کو امیج کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے. سینسر ریڈ دا انٹینسٹی. سینسر جو ہیں لائٹ کی انٹینسٹی کو ریڈ کرتے ہیں کہ کتنی جو انٹینسٹی سے لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا کون سے کلر کو زیادہ ریفلیکٹ کر رہی ہے امیج. فلٹر ڈیٹرمائن دا کلر ڈیپتھ. فلٹرس لگے ہوتے ہیں کلر ڈیپتھ کو دیکھنے میں کون سا کلر ہے کتنی گہرائی میں ہے کتنا ڈارک ہے یا کیا ہے کتنا دور ہے. یہ دور کو بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں ادر آپٹیکل ڈیوائسز میں آتی ہیں آپٹیکل کریکٹر ریکگنائزیشن سگنائزر یا اور سی آر. سی آر کیا ہے؟ اور سی آر بھی ایک آپٹیکل کریکٹر ریکگنائزیشن ڈیوائس ہے جو کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر پرنٹ فارم ہے اس کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرتا ہے. کنورٹ کین ٹیکسٹ انٹو ایڈیٹیبل ٹیکسٹ. یعنی کہ یہ ورڈ بائی ورڈ یا لیٹر بائی لیٹر اس کو ریکگنائز کر کے آپ کے ڈیٹا بیس سے میچ کر کے آپ کی بک میں دوبارہ سے ایڈ کرتی ہے. تو اور یہ قابل بناتی ہے. جو ہم اسکین کرتے ہیں ڈاکومنٹ اس کو ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے. جو اس میں ڈاکومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. ایچ لیٹر از اسکینڈ. ہر لیٹر کو اسکین کیا جاتا ہے. لیٹر آر کمپیئر ٹو نان لیٹرس. لیٹر کو جو پہلے سے اس کے اندر سسٹم کے اندر لیٹر سیو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے. بیسٹ میچ از انٹر انٹو ڈاکومنٹ. جو سب سے زیادہ لیٹر میچ کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈاکومنٹ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. ریئرلی 100% ایکوریٹ. یہ عام طور پہ 100% ایکوریٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس آلریڈی سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اس نے جسٹ میچ کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کسی کو کوئی ایشو؟ Sir, یہ سمجھ نہیں آئی. یہ سمجھ نہیں آئی. سر بار کوڈ ریڈر ہے وہ صرف بار کو ریڈ کرتا ہے نا. تو یہ کیا کرتا ہے او سی آر؟ یہ کریکٹر کو یا لیٹر کو ریکگنائز کرتا ہے جو آپ کی ڈاکومنٹ کے اوپر ٹائپ ہے اس کو یہ ریکگنائز کر کے اس کو دوبارہ سے ایک ورڈ کی ڈاکومنٹ میں یا پھر ٹیکسٹ ڈاکومنٹ میں لکھتا ہے تاکہ آپ اس کو ایڈٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. Okay, sir. یہ بات سر موجود ہے. یہ چیپٹر نمبر سر ایک ریکویسٹ تھی سر. جی جی. جی سر وہ نا رات سے لائٹ نہیں ہے میرا موبائل آف ہونے والا ہے. اگر آف ہو گیا تو 7 رول نمبر 7 کی حاضری لگ جائے گی. اوکے اوکے نو ایشو. تھینک یو سر. تو اس کے بعد آتے ہیں آڈیو ویژول ان پٹ ڈیوائسز. آڈیو ویژول کا مطلب یہ ہے کہ جو آڈیو کو اور ویڈیو دونوں کو سیو کر سکتے ہیں یا آبجیکٹ کو سیو کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مائکرو فون آتے ہیں. یوز ٹو ریکارڈ اسپیچ. یہ ڈیٹا کو یا اسپیچ کو یا آواز کو ریکارڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے آپ کے موبائل میں ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اسپیچ ریکگنائزیشن کچھ ٹولز ہیں ان کے ساتھ یوز ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ یوزر اسپیچ. آپ ہماری اسپیچ کو یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. الاؤ لوکیشن اور کنٹرول آف دا یوزر.
to electronic signal or scribes them to a recording medium. یا تو یہ کیا ہے، یہ ہوا میں سے وائبریشن یا ساؤنڈ کی وائبریشن کو لیتی ہے، ان کو ڈیجیٹل یا الیکٹرانک سگنل میں کنورٹ کرتی ہے اور سیو کرتی ہے یا کسی میڈیم کو سکرائب کرتی ہے. اور تو اس کے بعد مائکروفون انیبل many type of audio recording devices for different purposes, including communication of many kinds as well as music speech recording. ہماری جو آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں مختلف ٹائپ کی ہوتی ہیں اور مختلف کاموں کے لیے تو مختلف طرح کے کاموں کے لیے یوز ہوتی ہے، جیسے کہ میوزک ریکارڈنگ کے لیے یا سانگ ریکارڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم مائکرو فون میں جو وائس کینسلیشن ہے اس کے لیے ڈفرینٹ مشین لرننگ کے الگوریدمس ہوتے ہیں جو شور کو سپریس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آواز نہیں ہے یار پلیز. تو اس کے لیے جو ہے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں، وہ ایزی نہیں ہے، وہ آپ کی اگلی کلاسز میں ضرور آئے گی کیونکہ آپ ڈیٹا سائنس والے ہیں تو آپ کے ساتھ تو یہ ضرور پیش ہوگا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے، آواز کے جو نوائز ہے اس کو کیسے کم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ویڈیو سر جی جی سر یہ نوائز کینسلیشن جو ہے یہ موبائل ڈیوائسز وغیرہ میں یا ڈیوائسز وغیرہ میں ہوتی ہے یا مائکرو فونز وغیرہ میں ہوتی ہے؟ یہ ڈیوائسز میں ہوتا ہے. مائکرو فون جسٹ ریکارڈ کر کے وائس کرتے ہیں. اس کے بعد جو ڈیجیٹل سگنل ہوتا ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ ٹیکنیکس اپلائی کی جاتی ہیں نوائز کو کم کرنے کے لیے. السلام علیکم. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ویڈیو اور آڈیو ویڈیو انپٹ اور اے وی انپٹ پورٹ اور جیک دیٹ ریسیو اے ویڈیو سگنل فرام another device. یہ جیکس ہوتے ہیں جس کے ساتھ جو کہ ڈفرینٹ ڈیوائسز سے آڈیو یا ویڈیو انپٹ کو لیتے ہیں. ون آف دا موسٹ کامن ویڈیو از کیبل از کمپیوٹر کیبل. تو اس کے لیے جو ایک عام استعمال ہونے والی کیبل ہے آڈیو ویڈیو انپٹ کے لیے وہ کمپوزٹ کیبل ہے جو ڈیٹا کو یا آواز کو یا پھر ویڈیو اور آڈیو دونوں کو جو ہے ماحول سے لے کے یا کسی اور ڈیوائس سے لے کے کمپیوٹر کے اوپر لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیجیٹل کیمراز ہمارے پاس ہوتے ہیں. ڈیجیٹل کیمراز کیا ہے؟ یہ امیج کیپچرنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں یا فوٹوگرافی کے لیے یوز ہوتے ہیں. ان کے اندر ڈیجیٹل میموری ہوتی ہے یعنی کہ میموری کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں. جو آج کل عام کیمرہ یوز کیے جاتے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں سارے ڈیجیٹل ہیں. while there are still dedicated digital cameras, کچھ خاص قسم کے still dedicated جو ڈیجیٹل کیمراز بھی موجود ہیں. many more cameras are now incorporated into mobile devices, smart phones اور بہت سے جو ڈیجیٹل کیمراز ہیں موبائل کے اندر بھی امبیڈ کیے گئے ہیں اور جو کہ مختلف کاموں کے لیے یوز ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ کی امیج کیپچرنگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں، فیس ریکگنیشن کے لیے یوز ہو رہے ہیں اور فیس لاک کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایشو آپ کو؟ No, sir.